السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبدالوہاب۔ آج ہم جو ویڈیو کرنے جا رہے ہیں اٹ از ریلیٹڈ ٹو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، یعنی ڈریپ کیا ہے، اس کے جو ممبر ہیں، کمپوزیشن کیا ہے، اس کا ویژن اور میشن کیا ہے، ساتھ ساتھ اس کے جو فنکشن ہے وہ کیا ہے، اور اس میں جو ڈفرینٹ ڈویژنز ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو گائیڈ لائنز ہیں، جس گائیڈ لائنز کے انڈر ڈفرینٹ جو پروڈکٹس ہے اس کا رجسٹریشن، لائسنسنگ، مارکیٹنگ، مینوفیکچرنگ، یعنی وہ ان ساری چیزوں سے جو ریلیٹڈ گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا جو مین فنکشن ہے، یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کا جو مین فنکشن ہے وہ کیا ہے، اور اس کی جو امپارٹنس ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، یا جو ڈفرینٹ ٹیسٹ جو ہے وہ جو کنڈکٹ ہوتے ہیں ریگولیٹری باڈیز کے لیے، اس میں فار ایگزامپل ڈرگ انسپیکٹر کے جو ٹیسٹ ہیں، یا ڈرگ ٹیسٹ لیبارٹری کے لیے جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتے ہیں، ایون یہ کہ جو ڈریپ ریگولیٹری اتھارٹی کے جو ڈفرینٹ پوزیشن کے لیے جو ٹیسٹ ایڈورٹائز ہوتے ہیں یا جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتے ہیں، تو اس میں یہ جو آج کی ویڈیو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری کہ یہ جو میرا چینل ہے اس کو بھی ذرا سبسکرائب کرے اور یہ ویڈیو لائک بھی کر دے۔ تو یہ انتہائی امپارٹنٹ ٹاپک ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان۔ اب ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان یہ کب فار دی فرسٹ ٹائم اس کی اسٹیبلشمنٹ کب ہوئی؟ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان از این آٹونومس باڈی آف فیڈرل گورنمنٹ ورکنگ انڈر دا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آف منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن، یعنی یہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اور یہ کام کرتا ہے، یہ جو ادارہ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان انڈر دی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آف منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان واز اسٹیبلشڈ انڈر دی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ایکٹ 2012۔ یہ جو قانون تھا، یہ جو قانون ہے ڈریپ ایکٹ 2012، یہ 12 نومبر کو فار دی فرسٹ ٹائم اس کی اپروول ہوئی۔ تو اس قانون کے تحت اس کا جو کمپوزیشن ہے یا اس کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا جو ڈفرینٹ سیکشنز ہے، اس سیکشن کے انڈر اس کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ہوئی ہے، کس کی؟ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی۔ اب ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان از مینڈیٹڈ ٹو پرووائڈ فار effective coordination and enforcement of the Drug Act 1976 and to bring harmony in interprovincial trade and commerce of therapeutic good۔ اب اس میں نو ڈاؤٹ یہ جو ڈرگ ایکٹ 1976 ہے یہ تو اس سے پہلے ہے، لیکن یہ بھی ان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان یعنی ڈریپ کے فنکشن میں ہے کہ یہ انٹر پروونشل ہارمنی جو ہے کس کے حوالے سے؟ ٹریڈ اور کامرس کے حوالے سے، یعنی جو تھراپیوٹک گوڈز ہے اس کا جو ٹریڈ ہے یا کامرس ہے، اس میں ہارمنی لانا جو ہے کس کا کام ہے؟ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان۔ ڈریپ جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تھراپیوٹک گوڈز ریگولیٹڈ بائی دا ڈریپ انکلوڈ، اس میں ہے فارماسیوٹیکل اینڈ بایولوجیکل ڈرگس فار ہیومن اور ویٹرنری یوز، سیم یہ جو میڈیکل ڈیوائسز ہیں اینڈ میڈیکل کاسمیٹکس، اور ساتھ ساتھ ہیل اینڈ او ٹی سی یعنی نان ڈرگس آلسو نون ایز الٹرنیٹیو میڈیسنس سچ ایز آیورویدک، چائنیز، یونانی، ہومیوپیتھی، نیوٹریشنل پروڈکٹس، فوڈ سپلیمنٹ فار ہیومن بینگس اینڈ اینیملس۔ یہ
کس کے انڈر ریگولیٹ ہوتے ہیں؟ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. سیم یہ جو ڈریپ ہے، جس طرح شروع میں نے کہا کہ اس ویڈیو میں ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں ویژن اور مشن کے بارے میں. کس کا ویژن اور مشن؟ ڈریپ، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. ویژن میں ہے ہیلتھ فار آل تھرو ایکسیس ٹو میڈیسنس کنٹریبیوٹنگ ٹو ایڈوانسمنٹ ان ہیلتھ کیئر ان پاکستان. اور ویژن مشن میں کیا ہے؟ ٹو انشور ایکسیس آف سیف quality and efficacious medicine at affordable prices and earliest availability of new treatment opportunities for the people of Pakistan, working as a highly professional and world class regulatory organization at par with the international standards and best practices through effective management, regulation, and enforcement, and to support national health system management through effective therapeutic goals, management, and strategies. یہ کیا ہے؟ یہ ڈریپ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کا یہ ویژن اور مشن ہے. آگے یہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ڈرگ ریگولیٹری آف پاکستان از دا مین کانسٹیٹیوشنل باڈی ٹو ریگولیٹ تھراپیوٹک گوڈس. یعنی جو ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہیلتھ میں جو پروڈکٹس یا جو گوڈز استعمال ہوتے ہیں، اس کے ریگولیشن کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. ڈریپ ہیز 13 ڈویژن، یعنی اس کے 13 ڈویژنس ہیں جس کے ڈفرینٹ فنکشنز ہیں. آگے وہ ہم پڑھیں گے. تو جس طرح آپ یہ دیکھ رہے دیز ڈویژنس پرفارم دا فنکشن ایز مینڈیٹڈ ٹو دیم انڈر دا ڈریپ ایکٹ 2012. یعنی اس قانون کے تحت، جس قانون کے تحت یہ اتھارٹی بنی، اور اس قانون کے تحت یہ جو ڈفرینٹ ڈویژنز ہے، جو 13 ڈویژن ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی، اس کے جو فنکشنز ہے، ان کو کچھ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ یہ کام آپ لوگوں یہ ڈویژن جو ہے یہ کریں گے. جس طرح فار ایگزامپل یہ جو 13 ڈویژن ہے، اس میں ایک ہے فارماسیوٹیکل ایویلویشن اینڈ رجسٹریشن ڈویژن، دوسرا ہے بایولوجیکل ایویلویشن اینڈ ریسرچ ڈویژن، تھرڈ نمبر پہ ہے میڈیکل ڈیوائسز اینڈ میڈیکیٹڈ کاسمیٹکس، فور جو ہے ڈرگ لائسنسنگ، ففتھ جو ہے ہیلتھ اینڈ او ٹی سی، سکس جو ہے کوالٹی ایشورنس اینڈ لیبارٹری ٹیسٹنگ، سیون جو ہے فارمیسی سروسز، ایٹ جو ہے کاسٹنگ اینڈ پرائسنگ. سملرلی نائنتھ پہ جو ڈویژن ہے وہ ہے کنٹرولڈ ڈرگس، 10 پہ ہے ایڈمن ایچ آر اینڈ لاجسٹکس، 11 جو ہے بجٹ اینڈ اکاؤنٹس، 12 جو ہے لیگل افیئرس، 13 نمبر پہ جو ہے مینیجریل انفارمیشنز سروسز. تو یہ 13 اس کے ڈویژنز ہیں. آگے ہم پڑھیں گے، اس کا فنکشن بھی ہم پڑھیں گے. جس طرح آپ یہ لیکن یہ ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا جو کمپوزیشن ہے کہ اس میں کون کون لوگ ہوں گے، کیا ہے. جس طرح ابھی ہم یہ کنٹرول جو ڈفرینٹ ڈویژن کا ہم کی جو ہم بات کر رہے تھے، اس کے جو ڈائریکٹر صاحبان ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں. کہ اس کے ممبر ہیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. لیکن اس کا جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے ڈریپ کا، وہ ہے چیئرمین. اور اس کے بعد ہے ڈائریکٹر فارماسیوٹیکل ایویلویشن اینڈ رجسٹریشن، وہ ممبر ہیں. ڈائریکٹر لائسنسنگ، وہ بھی ممبر ہیں. ڈائریکٹر کوالٹی ایشورنس اینڈ لیب ٹیسٹنگ، ڈائریکٹر میڈیکل ڈیوائسز اینڈ میڈیکل کاسمیٹکس، ڈائریکٹر بایولوجیکل ڈرگس، ڈائریکٹر کنٹرول ڈرگس، ڈائریکٹر فارمیسی سروسز، ڈائریکٹر ہیلتھ اینڈ او ٹی سی پروڈکٹس، ڈائریکٹر کاسٹنگ اینڈ پرائسنگ، ڈائریکٹر بجٹ اینڈ اکاؤنٹس، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ہیومن ریسورسز اینڈ لاجسٹکس، ڈائریکٹر لیگل افیئرس، ڈائریکٹر آف مینجمنٹ انفارمیشن سروسز. تو یہ کیا ہے؟ یہ کمپوزیشن ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. یہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں. یہ آپ سے انٹرویو میں بھی اس طرح کے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی امپورٹنٹ ہیں. ٹیسٹ کے
جو ڈریپ سے ریلیٹڈ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یا ڈرگ کنٹرولر کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ڈرگ انسپیکٹر کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ڈی ٹی ایل کے یعنی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے لیے جو فارماسسٹ ڈفرینٹ پوزیشن کے لیے جو ہائر کرتے ہیں، تو وہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں اس طرح کے کویشچن آتے ہیں کہ کمپوزیشن آف ڈرگ ریگولیٹری آف پاکستان، اس میں کون کون سے لوگ ہوتے ہیں، کون ہے ممبر، کون ہے چیئر، کون ہے، تو یہ یعنی چیئرمین کون ہے، یہ ساری چیزیں وہ اس میں ٹیسٹ میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ سیم یہ ہے کہ فنکشن آف ڈریپ، یہ کافی امپارٹنٹ ہے۔ دا مین فنکشن آف ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے ایڈمنسٹر ایڈمنسٹر دا ڈریپ ایکٹ 2002 and the Drug Act 1976 and advise the provincial government for the laws that are applicable to the provinces یعنی ڈریپ ایکٹ اور ڈرگ ایکٹ 1976 نو ڈاؤٹ یہ اتھارٹی اس کے انڈر بنی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ انشور کرنا، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ کس کا کام ہے؟ دا یہ ڈریپ کا کام ہے۔ سیم ہے مانیٹر دا انفورسمنٹ آف ڈرگ لاز اینڈ کلیکٹ ریلیونٹ ڈیٹا اینڈ انفارمیشن، یہ اس کا کام ہے۔ ایشو گائیڈ لائنز اینڈ مانیٹر دی انفورسمنٹ آف لائسنسنگ آف دی مینوفیکچر آف تھراپیوٹک گوڈس، registration of therapeutic goods, regulation for the advertisement, drug specification and laboratory practices, regulation and allocation of quota of narcotic drugs, psychotropic substances and precursor substances, chemicals in consultation with the federal government۔ یہ سارے کس کے کام ہیں؟ ڈریپ کے کام، یہ فنکشن ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے۔ آگے یہ بھی اس کے فنکشن ہے ریگولیشن فار پرائسنگ اینڈ میکنزم فار فکسیشن آف پرائسز آف ویریس تھراپیوٹک گوڈز انڈر اٹس ایمبیڈ، یعنی اس کا جو دائرہ کار ہے کہ اس کے پاس جو اختیار ہے، اس اختیار کے انڈر یہ کس چیز کے فکسیشن کرتے ہیں؟ پرائسز آف ڈفرینٹ تھراپیوٹک گوڈز جو ہے یہ کنٹرول کرنا، یہ فکس کرنا کس کا کام ہے؟ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان۔ ڈٹرمائننگ اسٹینڈرڈس فار بایولوجیکل مینوفیکچرنگ اینڈ ٹیسٹنگ، اس کے علاوہ امپلیمنٹیشن آف انٹرنیشنلی ریکوگنائز اسٹینڈرڈز اینڈ گائیڈ لائنس۔ ابھی نا کہ انٹرنیشنلی ریکوگنائز اسٹینڈرڈ جو ہے ایف ڈی اے کی طرف سے، ڈبلیو ایچ او کی طرف سے یا آئی ایس او کی طرف سے، آئی سی ایچ انٹرنیشنل کونسل آف ہارمونائزیشنز، یہ جو ڈفرینٹ ریگولیٹری باڈیز ہیں اس کے جو اسٹینڈرڈز ہیں یہ اس کے امپلیمنٹیشن کس کا کام ہے؟ ڈریپ کا کام ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان۔ ریگولیشن انفورسمنٹ اینڈ مانیٹرنگ آف ایڈورٹیزمنٹ رول اینڈ بین آن فالس ایڈورٹیزمنٹ، یہ جو ڈفرینٹ ایڈورٹیزمنٹ رول ہے جو ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت بنے ہیں، یعنی ایڈورٹیزمنٹ رولز، لائسنسنگ رولز، 1976 کا جو قانون ہے اس کے انڈر جو بنے ہیں، تو یہ ریگولیشن، اس کی جو انفورسمنٹ ہے، اس کی جو مانیٹرنگ ہے، یہ کس کا کام ہے؟ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان۔ مینوفیکچرنگ آف ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس، اس کے علاوہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، کوآرڈینیٹ، مانیٹر اور انگیج in conjunction with other organizations, provincial governments and international agencies in training, study or project related to therapeutic goods۔ اور سیم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ ایڈوانسمنٹ اینڈ اپگریڈیشن آف دا سیکٹر ٹو میٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس اینڈ آلسو ٹو پروموٹ مینوفیکچر اینڈ ایکسپورٹ آف ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس اینڈ تھراپیوٹک گوڈز۔ کوآرڈینیٹ at policy level and provide policy guidance to the provincial government in the performance of their function with a purpose to bring uniformity, facilitate the procurement and implementation of foreign aided technical assistance and therapeutic goods۔ یہ بھی اس کا کام ہے، کس کا کام ہے؟ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کا۔ اس کے علاوہ ٹیک اسٹیپس فار ڈیولپمنٹ اینڈ پروموشن آف فارمیسی سروسز، یہ کام کس کا ہے؟ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ ڈویژن، جس طرح ہم شروع میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ دیر آر 13 ڈفرینٹ ڈویژنس آف ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان۔ سو ڈریپ ہیز 13 ڈویژن
These divisions perform the function as mandated to them under the DRAPE Act 2012. In this division, mandated functions are performed through boards and committees. اس میں یہ جو ڈفرینٹ ڈویژنز ہے، ہر ڈویژن کی اپنی کمیٹیاں ہوتی ہیں اور یا بورڈز ہوتے ہیں، اس کے انڈر جو ہے یہ اپنے کام جو ہے یا اپنے فنکشن جو ہے سر انجام دیتے ہیں. While officers in each division also has decision-making powers for functions assigned or entrusted or delegated to them. یعنی جو آفیسرز ہوتے ہیں یہ جو ڈفرینٹ ڈویژنس کے، ان کے پاس بھی اختیارات ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اختیارات ہیں یہ باقاعدہ اس کی اپروول یہ ان کو ڈیلیگیٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ کام آپ لوگ کر سکتے ہیں. پھر یہ نا کہ پھر کمیٹی بلانا وہ کام کرنا، کیونکہ یہ نا کہ وہ ڈیلے بھی نہ ہو، لیکن کچھ اختیارات جو ہیں کہ جو آفیسر ہیں ان کے پاس بھی ہوتے ہیں. سو یہ جو ڈفرینٹ ڈویژن ہیں، فرسٹ ون جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں فارماسیوٹیکل ایویلویشن اینڈ رجسٹریشن. So, pharmaceutical evaluation and registration division is responsible for the evaluation, assessment, and registration of pharmaceutical drugs for human beings and animals. اس یہ ایویلویشن اور رجسٹریشن کا کام کس کا ہے؟ یہ جو ڈویژن ہے فارماسیوٹیکل ایویلویشن اینڈ رجسٹریشن، نیم سے بھی ظاہر ہے. So, the division is also responsible for assessment and approval of post-registration variation of pharmaceutical drugs. یعنی رجسٹریشن کے بعد اگر اس میں کچھ ویریشنز لانے کی ضرورت ہے تو یہ کام بھی کس کا ہے؟ فارماسیوٹیکل ایویلویشن اینڈ رجسٹریشن بورڈ کا. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ نمبر پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بایولوجیکل ایویلویشن اینڈ ریسرچ. بایولوجیکل ڈرگز ڈویژن از ریسپانسبل فار دی ایویلویشن، اسیسمنٹ اینڈ رجسٹریشن اینڈ لائسنسنگ آف بایولوجیکل فار ہیومن بینگ. جس طرح یہ ویکسینز ہیں، مونوکلونل اینٹی باڈیز ہیں، یا اور جو بایو ٹیکنالوجی بیس جو پروڈکٹس ہیں، تو وہ اس کے اپروول جو ہے یا اس کے لیے جو ڈویژن ہے وہ یہ ہے being animals and to perform other functions connected therewith, including all the function of National Control Authority for Biological as required for the pre-qualification by World Health Organization of locally manufactured human biological drugs. تو یہ سارا کام جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو رولز ریگولیشن ہیں، انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں ریگولیٹری باڈیز، اس کے ساتھ کوارڈینیشن جو ہے یہ کس کا کام ہے؟ بایولوجیکل ایویلویشن اینڈ ریسرچ ڈویژن کا. تھرڈ نمبر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل ڈیوائسز اینڈ میڈیکیٹڈ کاسمیٹکس. میڈیکل ڈیوائسز اینڈ میڈیکیٹڈ کاسمیٹکس ڈویژن از رسپانسبل فار دی اسیسمنٹ یعنی اس کا جو جانچ پڑتال ہے، انلسٹمنٹ اور رجسٹریشن آف میڈیکل ڈیوائسز اینڈ میڈیکل کاسمیٹکس اینڈ میڈیکیٹڈ کاسمیٹکس، میڈیکیٹڈ شیمپوز، میڈیکیٹڈ سوپس فار ہیومن بینگز، اینیملز اینڈ ٹو پرفارم ادر فنکشنز کنیکٹڈ دیئر. تو یہ ایک ڈویژن ہے جس کے انڈر یہ ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں، یہ اس کا کام ہے. یعنی جو میڈیکل ڈیوائسز ہے یا میڈیکیٹڈ کاسمیٹکس ہیں اس میں شیمپو بھی آتی ہے، اس کے علاوہ جو باقی کاسمیٹکس یعنی سوپ جو ہے ہیومن بینگ یا اینیمل کے لیے استعمال میں کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، تو یہ کنٹرول کرنا اس ڈویژن کا کام، میڈیکل ڈیوائسز اینڈ میڈیکیٹڈ کاسمیٹک ڈویژن. اس کے بعد ہے ڈرگ لائسنسنگ. یہ بھی ایک ڈویژن ہے. ڈرگ لائسنسنگ ڈویژن از رسپانسبل فار دی لائسنسنگ آف دی ڈرگز مینوفیکچرنگ فیسلٹیز اینڈ ٹو پرفارم ادر فنکشن کنیکٹڈ دیئر ود. تو یہ کس کا کام ہے؟ ڈرگ لائسنسنگ اتھارٹی، یہ جو ڈویژن ہے اس کا. اس کے بعد ہے ففتھ نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اینڈ او ٹی سی. ہیلتھ اینڈ او ٹی سی پروڈکٹس. This division is responsible for the assessment, licensing, and registration of alternative medicine such as Ayurvedic, Chinese, Unani, and homeopathy, enlistment or registration of nutritional products and food supplement for human beings, animals, and to perform other function connected therewith. ابھی نا کہ ڈریپ سے پہلے قانون تو تھا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف، یہ جو ڈرگ ایکٹ جو ہے 1976 وہ موجود تھا، فارمیسی ایکٹ بھی تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو یونانی یا ہومیوپیتھی یا چائنیز یا آیورویدک، اس پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا. کہ جب سے یہ ڈریپ ایکٹ بنا ہے تو ڈریپ ایکٹ میں اس پہ کنٹرول جو ہے
ڈرگ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کہ یہ جو ڈویژن جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا کام ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی اسیسمنٹ اور رجسٹریشن، کہ یہ یونانی ہو یا چائنیز ہو یا باقی جو ہومیوپیتھی میڈیسن ہے، تو یہ ساری چیزیں کنٹرول کرتی ہیں یہ جو اتھارٹی ہے ڈیپ، لیکن اس کا جو ڈویژن ہے ہیلتھ اینڈ او ٹی سی۔ سکس نمبر پہ ہے کوالٹی ایشورنس ان لیبارٹری ٹیسٹنگ۔ کوالٹی ایشورنس لیبارٹری ٹیسٹنگ ڈویژن از رسپانسبل فار انفورسمنٹ آف کرنٹ گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز انڈر دی ایکٹ اینڈ فار ٹیسٹنگ اور ریسرچ آف drugs and to perform other functions connected therewith. The division also performs the functions related to post marketing surveillance and is responsible for the evaluation, coordination, and monitoring of safety, efficacy, and quality of registered drugs and inactive material, including the clinical and toxicological study, drug recalls and withdrawals, and to perform other function connected therewith. تو یہ جو کوالٹی ایشورنس یا لیبارٹری ٹیسٹنگ ڈویژن جو ہے، ایک ڈرگ ہے وہ مارکیٹ میں لانچ ہو گئی یا اس پہ چیک جو ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں فارمیکو ویجیلنس اسٹڈی یا فارمیکو ایپیڈیمیالوجی، یعنی اس ڈرگ کی وجہ سے اگر کوئی نقصانات کا جو چانسز ہیں، تو یہ کس کا کام ہے؟ کوالٹی ایشورنس اینڈ لیبارٹری ٹیسٹنگ ڈویژن کا۔ سیون جو ہے فارمیسی سروسز۔ فارمیسی سروس ڈویژن از رسپانسبل فار دا ڈیولپمنٹ اینڈ پروموشن آف فارمیسی سروسز اینڈ ٹو پرفارم ادر فنکشن کنیکٹڈ دیئر ود۔ تو یہ اس کا کام ہے۔ ایٹ پہ ہے کاسٹنگ اینڈ پرائسنگ۔ کاسٹنگ اینڈ پرائسنگ ڈویژن از رسپانسبل فار دی کاسٹنگ اینڈ پرائسنگ آف تھراپیوٹک گوڈس اینڈ ٹو پرفارم ادر فنکشن کنیکٹڈ دیئر ود۔ فار ایگزامپل ایک ڈرگ ہے، وہ تو یہ نہیں کہ بس میں نے ڈرگ بنائی اور ایک پروڈکٹ ہم نے تیار کیا اور اپنی طرف سے ہم نے کہہ دیا کہ یہ اس کی پرائس ہے۔ نہیں، پرائسنگ فکسیشن جو ہے یا کنٹرول کرنا جو ہے، یہ کس کا کام ہے؟ ڈرگ کا کام ہے۔ لیکن وہ کون سا ڈویژن ہے؟ کاسٹنگ اینڈ پرائسنگ ڈویژن آف ڈرگ، جو ان چیزوں پہ نظر بھی رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے پرائسنگ کنٹرولنگ کی اتھارٹی بھی اس کے پاس ہے۔ نائن جو ہے کنٹرول ڈرگز۔ Control Drug Division is in consultation with the federal government is responsible for regulation and location of quota of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors chemicals and to perform other function connected therewith۔ اب یہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے وہ نارکوٹکس میڈیسن بنا رہی ہے، تو وہ اپنی مرضی کے مطابق پھر یہ ہے کہ وہ پروونسز یا ڈفرینٹ لوکیلٹیز جو ہے وہاں پہ یہ بیچیں۔ ان کا اس کا اپنا ایک کوٹا ہوتا ہے کہ کے پی کو ہم نے کتنا دینا ہے، پنجاب کو ہم نے کتنا دینا ہے، یا بلوچستان باقی جو ایریاز ہے۔ تو یہ جو ہے کنٹرول ڈرگ جو ایک ڈویژن ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اس کے بعد ہے 10 ایڈمنسٹریشن، ایچ آر اینڈ لاجسٹک۔ ایڈمنسٹریشن ہیومن ریسورسز اینڈ لاجسٹک ڈویژن از رسپانسبل فار ایڈمنسٹریشن، ریکروٹمنٹ، اپائنٹمنٹ، کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ ڈیولپمنٹ فار دی اتھارٹی اینڈ ادر میٹرز کنیکٹڈ دیئر ود اینڈ سیلری دیئر ٹو۔ تو یہ کام ریکروٹمنٹ کا کام کس کا کام ہے، یا ایڈمن سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوتے ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن، ایچ آر اینڈ لاجسٹک ڈویژن کا کام ہے۔ 11 جو ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بجٹ اینڈ اکاؤنٹس۔ بجٹ اینڈ اکاؤنٹ ڈویژن از رسپانسبل فار بجٹری اینڈ فائنانشیل اسپیکٹس آف دا اتھارٹی اینڈ ادر ڈیلی اکاؤنٹنگ میٹرز کنیکٹڈ دیئر ود آر اینسیلری دیئر ٹو۔ 12 جو ہے لیگل افیئر۔ لیگل افیئر از رسپانسبل فار لیگل اسپیکٹس آف دی اتھارٹی اینڈ ادر میٹرز کنیکٹڈ ود ڈرگ کورٹ اینڈ ادر کورٹ کیسز دیئر ود آر اینسیلری دیئر ٹو۔ 13 پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں مینجمنٹ انفارمیشن سروسز۔ مینجمنٹ یہ بھی ایک ڈویژن ہے۔ مینجمنٹ سروس ڈویژن از رسپانسبل فار ڈیولپمنٹ آف آٹومیشن آف functions using information technology for the authority and other matters connected therewith and ancillary thereto۔ تو یہ جو آپ لوگوں نے جو 13 ڈویژن جو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ڈفرینٹ ڈویژن ہیں which are responsible for different functions for different فار ایگزامپل کچھ یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل
پروڈکٹ جو ہے بایولوجیکل پروڈکٹ ہے، لائسنسنگ ہے. تو یہ ڈفرینٹ ڈویژنز ہیں اور اس کے ڈفرینٹ فنکشن ہیں. لیکن یہ سارے کس کے ڈویژن ہیں؟ ڈریپ کے ڈویژن ہیں، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. اس کے علاوہ ایک بورڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پالیسی بورڈ آف ڈریپ. اب یہ نا کہ ڈریپ ٹھیک ہے ایک اتھارٹی ہے، لیکن اس کا یہ جو پالیسی بنانے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، دا جنرل ڈائریکشنز ایڈمنسٹریشن اینڈ مانیٹرنگ آف دی اتھارٹی از ویسٹڈ ٹو دا پالیسی بورڈ کنسٹیٹیوٹیڈ انڈر سیکشن 9 آف دی ڈریپ ایکٹ 2012. دا پالیسی بورڈ آف ڈرگ کمپرائز دا فالوئنگ ممبرس. اس میں سیکرٹری نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن جو یہ چیئر پرسن ہے. اس کے علاوہ چیف ایگزیکٹو آفیسر آف ڈریپ، یہ کیا ہے؟ ممبر بھی ہیں اور سیکرٹری بھی ہیں. چیئر پرسن کون ہے؟ سیکرٹری نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن کوآرڈینیشن ڈویژن کا. لیکن اس کا جو سیکرٹری ہے وہ کون ہے؟ چیف ایگزیکٹو آفیسر آف ڈریپ. باقی یہ جو ڈفرینٹ وہ ہیں ممبرز ہیں، ریپرزنٹیٹیو آف منسٹری آف لا جسٹس ناٹ بلو بی پی ایس، یعنی 20 گریڈ سے کم آفیسر نہ ہو، یہ بھی اس کا ایک ممبر ہیں. سیکرٹری آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان، سیکرٹری آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سین، سیکرٹری آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا، سیکرٹری آف ہیلتھ گورنمنٹ آف پنجاب، سیکرٹری آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان. 6 ایکسپرٹ ممبرز آف فیلڈ اسپیشلسٹ فرام پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز. تو یہ کیا ہے؟ کمپوزیشن ہے کس چیز کا؟ پالیسی بورڈ کا، جس کے تحت یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. یہ فیصلے کرنے والے جو لوگ ہیں، جو مین بورڈ ہیں، وہ یہ ہیں. اس کے بعد ہے ایک سینٹرل لائسنسنگ بورڈ، اور یہ لائسنسنگ بورڈ تو ہے وہ یہ بنتا ہے انڈر دی ڈرگ ایکٹ 1976، اور اس کے جو رولز ہیں اس کا جو کمپوزیشن ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں: ڈائریکٹر ڈرگ لائسنسنگ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، ایک آفیشیل ممبر چیئرمین، یہ اس کا چیئرمین ہے. یعنی جو ڈرگ لائسنسنگ جو ڈویژن ہے اس کا جو ڈائریکٹر ہے وہ اس کا چیئرمین ہے. کس چیز کا؟ سینٹرل لائسنسنگ بورڈ کا. 1 ریپرزینٹیو آف ڈائریکٹریٹ آف کوالٹی ایشورنس اینڈ لیبارٹری ٹیسٹنگ، یہ بھی ہے. دا ڈرگ کنٹرولر اور چیف انسپیکٹر آف ڈرگ آف دی پروونسز آف پنجاب. The drug controller or chief inspector of drugs of the province of Sindh. The drug controller or chief inspector of drug of the province of Khyber Pakhtunkhwa. The drug controller or chief inspector of drug Balochistan. One law expert who shall not be below BPS 19. یہ بھی ممبر ہے. The Deputy Director General Licensing ڈریپ اسلام آباد، یہ بھی ڈائریکٹر ہے. ایک تو ڈائریکٹر جو ہے اس کا لائسنسنگ اتھارٹی کا وہ بھی ہے. لیکن یہاں پہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل لائسنسنگ ڈریپ کا جو ہے وہ بھی اس کا ممبر ہے. اس کے علاوہ ایکسپرٹ نامینیز ہیں. 2 experts having at least 15-year experience in production of drugs to be nominated by the federal government on recommendation of the authority. اتھارٹی ریکمنڈیشن بیچتی ہیں کدھر؟ فیڈرل گورنمنٹ، اور نیم بیچ دیتے ہیں کہ یہ بندے ہیں، اس میں سے آپ نے جو سلیکٹ کیے وہ نامینیز ہیں. لیکن اس کے لیے ایکسپیرینس جو ہے دیٹ شوڈ بی 15 years of experience of what production of drugs. 2 experts having at least 15 years experience in quality control of drugs to be nominated by federal government on recommendation of authority. یہ بھی ممبر ہے کس چیز کا؟ لائسنسنگ بورڈ کا. 2 professor of pharmacy from public or private sector university in Pakistan، یہ بھی ممبر ہے. تو یہ سینٹرل لائسنسنگ بورڈ کا سٹرکچر ہے، یہ کمپوزیشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ رجسٹریشن بورڈ یہ بھی ڈرگ ایکٹ 1976 یا اس کے جو رولز ہے، کون سے رولز؟ لائسنسنگ، رجسٹریشن، ایڈورٹیزمنٹ رولز 1976. اس کے انڈر ایک بورڈ کا ہونا ضروری ہے جس کو ہم کہتے ہیں رجسٹریشن بورڈ. تو یہ رجسٹریشن بورڈ از اسٹیبلشڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ انڈر دی ڈرگ ایکٹ 1976 اینڈ دا ڈرگ licensing, registration, advertisement rules 19 as amended. The registration board is responsible for grant of registration to the drugs and biological product for human and veterinary use, and advise the authority in matters pertaining to quality, safety, and efficacy of drugs and biological products. The composition of the registration board include member from DREP,
provincial governments, health department, law specialists, and other medical and pharmaceutical experts from public and private institutions. The representatives of the pharma industry also participate as a observer in the meeting of the registration board. جب فار ایگزامپل بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے تو فارما سے کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ ایز اے آبزرور یہاں پہ کام کریں گے. تو یہ اس کا وہ ہے اسٹرکچر ہے رجسٹریشن بورڈ کا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. ڈائریکٹر فارماسوٹیکل ایویلویشن اینڈ رجسٹریشن، ایکس افیشو ایڈیشنل ڈائریکٹر فارماسوٹیکل ایویلویشن رجسٹریشن، ریپرزنٹیٹیو آف بایولوجیکل ایویلویشن ریپرزنٹیٹیو ریسرچ، ریپرزنٹیٹیو آف میڈیکل ڈیوائسز، ریپرزنٹیٹیو آف کوالٹی ایشورنس اینڈ لیبارٹری ٹیسٹنگ ڈویژن، ڈائریکٹر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری پنجاب، ڈائریکٹر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سندھ، ڈائریکٹر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری خیبر پختونخوا، ڈائریکٹر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری بلوچستان، ڈائریکٹر ریپرزنٹیٹیو آف انٹلیکچوئل پراپرٹی آف آرگنائزیشن پاکستان، لا ایکسپرٹ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس. یہ ممبر ہیں اور یہ نامنیز ہے. ایکسپرٹ ان ویٹرنری میڈیسن، ایکسپرٹ ان بایولوجیکل، ایکسپرٹ ان فارماکالوجی، ایکسپرٹ ان ہاسپٹل فارمیسی، فزیشین، ایکسپرٹ in manufacturing of drugs, expert in pharmacology, representative of Pharma Bureau Pakistan, Pharmaceutical Manufacturer Association Pakistan, Chemist and Druggist Association, Consumer Association. یہ کیا ہے؟ یہ آبزرور ہے. باقی کیا ہیں؟ وہ سارے ممبر ہیں. یہ رجسٹریشن بورڈ کا ایک کمپوزیشن ہے، اسٹرکچر ہے. یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ٹیسٹوں میں یہ جو ڈفرینٹ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتے ہیں اس میں یہ آپ سے کویشچن ہو سکتے ہیں. ڈفرینٹ بورڈز اینڈ کمیٹیز، اس کے علاوہ بھی کافی ڈفرینٹ بورڈز ہے. وہ ڈیٹیل آپ ڈریپ کا جو ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی اگر آپ جا کے دیکھ لیں تو یہ میڈیکل ڈیوائسز بورڈ میں ہیں، انلسٹمنٹ ایویلویشن کمیٹی ہیں، کلینکل اسٹڈیز کمیٹی ہیں، فارماکو ویجیلنس رسک اسیسمنٹ ایکسپرٹ کمیٹی ہیں، کمیٹی آن ایڈورٹیزمنٹ. یہ ہیں اس کے ڈفرینٹ بورڈز اینڈ کمیٹی. اور یہاں پہ گائیڈ لائنز ہیں، جو ڈفرینٹ گائیڈ لائنز ہیں فارماسوٹیکل سے ریلیٹڈ، بایولوجیکل سے، میڈیکل ڈیوائسز سے ریلیٹڈ، الٹرنیٹو میڈیسن، ایڈورٹیزمنٹ آف تھراپیوٹک گوڈز، فارمیکو ویجیلنس، کلینکل ٹرائلز، امپورٹ ایکسپورٹ آف تھراپیوٹک گوڈز، کوالٹی ایشورنس، گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز، گڈ ڈسٹریبیوشن پریکٹسز، ریکال آف ڈیفیکٹو تھراپیوٹک گوڈز. تو یہ سارے گائیڈ لائنز ہے. ایک ایک گائیڈ لائنز جو ہے جب اگر آپ دیکھ لیں ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، 9 10 چیپٹر کا ایک ایک کا گائیڈ لائن ہے. اس میں ساری چیزیں دی گئی ہیں کہ فار ایگزامپل فارماسیوٹیکل یا بایولوجیکل جو پروڈکٹس ہیں اس کو آپ نے کس طرح رجسٹر کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے. وہ انٹرنیشنل ریگولیٹری باڈیز کے جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی اپروول کس طرح لینی ہوگی. تو یہ سارے جو گائیڈ لائنز ہیں یہ ذرا جا کے اگر آپ پڑھ لیں تو نو ڈاؤٹ ریگولیٹری سائنس جو ہے اس پہ آپ لوگ بڑے کلیئر ہو جائیں گے. سم امپارٹنٹ ایبریویشن فار ڈریپ ٹیسٹ، یہ کچھ امپارٹنٹ ایبریویشن ہے جو ڈفرینٹ ٹیسٹ جو ہے ڈرگ انسپیکٹر کے جو ٹیسٹ ہیں یا ڈرگ ٹیسٹ لیبارٹری کے جو ٹیسٹ ہیں یا ڈرگ سے ریلیٹڈ جو ڈفرینٹ پوزیشن کے لیے ہائرنگ ہوتی ہے یا ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ ٹیسٹ میں اس طرح کے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. تو یہ کچھ ایبریویشن ہے، یہ ذرا آپ لوگ پڑھ لیں. یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. سو تھینک یو سو مچ. اٹ واز آل اباؤٹ دی ڈریپ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان.